السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو تہجد کے وقت کے 5 وہ دعائیں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کے ذریعے سے اگر ہم دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو ضرور قبول فرماوے گا، کیونکہ تہجد کا وہ وقت ہے کہ جس میں اللہ رب العزت بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، بندوں کی دعائیں رد نہیں کی جاتی ہے۔ اس موقع پر بہترین الفاظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین القابات کے ذریعے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہترین ناموں کے ذریعے سے پکارا جائے، بڑے پیار کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو اور باتیں کی جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی پرابلم اور اپنی پریشانیاں اور اپنے حالات کا تذکرہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صبح کے وقت کی دعاؤں کو بڑا جلد قبول فرماتا ہے۔ تو آئیے وہ کون سی دعا ہے جو ہمیں یاد کر لینا ہے۔ دعائیں بہت چھوٹی مختصر ہیں اور ہمارے لیے یاد کرنا بھی آسان ہے۔ دیکھیں سب سے پہلی دعا، اللہم انی اعوذ بک من ضیق الدنیا ومن ضیق یوم القیامہ۔ اتنی خوبصورت دعا ہے کہ اللہ میں دنیا کے تنگ ہونے سے اور اسی طریقے سے قیامت کے دن کے تنگ ہونے سے میں پناہ مانگتا ہوں۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ اتنی خوبصورت دعا مانگ رہا ہے کہ اللہ دنیا مجھ پر تنگ نہ ہو، اے اللہ میرے لیے کشادہ کر دیجئے، اے اللہ میری ساری پریشانیوں کو دور کر دیجئے، اے اللہ میرے حالات کو درست کر دیجئے، اے اللہ دنیا مجھ پر تنگ نہ ہو، اسی طریقے سے قیامت کا جو دن ہے وہ مجھ پر تنگ نہ ہو، میرے لیے کشادہ کر دیجئے، آسانیاں کر دیجئے۔ تو ایک تو یہ دعا ہو گئی۔ دوسری دعا کیا ہے کہ یہ دعا جو شخص بہت زیادہ مشکلات اور پریشانیوں کے اندر ہو اور پریشانیوں کے اندر گرا ہوا ہو اور کسی طریقے سے اس کو پریشانیوں سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو، تو وہ یہ دعا تہجد کے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگے۔ کیا دعا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ کیا ہے؟ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ۔ کیا ہے؟ اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ اس کا ترجمہ بھی بڑا خوبصورت ترجمہ ہے، بڑا بہترین ترجمہ ہے اس کا کہ اللہ میری مکمل حالت کو درست فرما دیجئے، اصلح لی شانی، میری حالت کو اچھے سے درست کر دیجئے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور میرے نفس اور مجھے میرے نفس کے حوالے ایک لمحے کے لیے نہ کیجئے۔ یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤں اور میرا نفس مجھے کسی ایسے راستے کی طرف مجھے ڈال دے کہ جس کی وجہ سے میں گمراہی تک پہنچ جاؤں۔ یعنی جب انسان پر حالات آتے ہیں اور پریشانیاں آتی تو اس وقت شیطان انسان اور مومن کے ایمان کو لوٹنے کے لیے اور مومن کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی بڑی کوششیں کرتا ہے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنا ہے مشکلات کے وقت میں کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے نفس کے حوالے ہو جاؤں اور میرا نفس یعنی میرا دل میری مرضی میری چاہت جیسا مجھے کہے ویسا میں کرنا شروع کر دوں۔ تو بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو یاد کر لیجئے۔ تیسری دعا کیا ہے؟ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ بڑی خوبصورت بڑی پیاری دعا ہے کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اے ہمارے پیارے خدا، ہم ایمان لے کر کے آ گئے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، اور اسی طریقے سے وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے بچا لیجئے۔ تہجد کے وقت میں دعا کی جا رہی ہے۔ تہجد کے وقت میں جو لوگ استغفار کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے بڑا راضی ہوتا ہے۔ چوتھی دعا کون سی ہے؟ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی
بہت پیاری دعا ہے کہ اے اللہ اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں ہدایت چاہتا ہوں، اے اللہ میں صحیح راستہ چاہتا ہوں، اے اللہ میں کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گمراہی والے راستے پر چلا جاؤں، مشکلیں آ گئی، پریشانیاں آ گئی، حالات آ گئے، اب آدمی کے دل میں خیال آتا ہے کہ یہ کر لوں بعد میں توبہ کر لیں گے، یا ایسا کر لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں گے، یا اس وقت میں شیطان انسان کے دماغ میں بڑے عجیب و غریب خیالات پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے کہ چلو کچھ ہونے والا نہیں ہے، اب جو ہے یہ حرام کام ہی کر لیتے، چاہے جیسا بھی ہو۔ میں نے آپ کو ایک تھوڑا سا میں نے سمجھایا، مثال کے طور پر کسی انسان پر بہت زیادہ پریشانیاں آ گئی اور اب اس کے دل میں خیال آ رہا ہے کہ بس کفر کر لیا جائے یا شرک کر لیا جائے، ٹھیک ہے، آپ کو تھوڑا سا میں نے ایسے ہی بتلایا۔ اچھا، تو انسان کے دل میں جب خیال آتا ہے، پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر الٹے سیدھے خیالات شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے اللہ سے دعا کرے اللہم انی اسألک الہدا، اے اللہ میں ہدایت کا آپ سے سوال کرتا ہوں، والتقی اور تقوی کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں، والعفاف اور پاک دامنی کا میں سوال کرتا ہوں، اے اللہ میرے دامن کو پاک رکھیے، والغنی اور اے اللہ مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیجئے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ مجھے مخلوق سے بے نیاز کر دیجئے، صرف میں تیرا محتاج بننا چاہتا ہوں، کبھی ایسا نہ ہو کہ بس میں لوگوں کے سامنے مجھے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت پڑے، بس میں ہاتھ پھیلاؤں تو صرف اور صرف تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، اس لیے کہ تو بے نیاز ہے، تو بے نیاز ہے، بس میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاؤں، تیرا محتاج بن کر کے رہوں، مجھے دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنائیے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا کہ اللہم انی اسألک الہدا والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دیجئے، مجھے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی مجھے نوبت نہ آئے، اس طرح کا مجھے بنا دیجئے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی دعا ہے، بڑی خوبصورت دعا ہے یہ، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو کبھی بھرتا نہیں ہے، جو کبھی ڈرتا نہیں ہے، اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ایسے دل سے جس کے اندر خوف نہیں ہے، جس کے اندر ڈر نہیں ہے، یعنی میرے دل کے اندر تیرا ڈر اور تیرا خوف پیدا ہو جائے۔ اور آگے کیا ہے، وَمِن دُعَاءٍ لَا يَسْمَعُ، اور ایسی دعا سے کہ جو سنی نہ جائے، یعنی میں دعا کروں اور میری دعا سنی نہ جائے، اے اللہ میں تو ایک ایسی دعا کا سوال کرتا ہوں کہ جیسے ہی میں دعا کروں اور فوراً وہ قبول کر لی جائے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے نا، اس کو یاد کر لیجئے گا، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع ومن دعاء لا یسمع، اور اسی طریقے سے ومن نفس لا تشبع، اور ایسے نفس سے کہ جو کبھی بھرتا ہی نہیں ہے، ومن علم لا ينفع، اور ایسے علم سے میں پناہ چاہتا ہوں کہ جو فائدہ نہ دے، ومن نفس لا تشبع، یعنی انسان کا جو نفس ہے نا وہ کبھی بھرتا نہیں ہے، انسان کا نفس چاہتا ہے کہ بس یہ بھی کر لیا جائے، وہ بھی کر لیا جائے، فلانا بھی کر لیا جائے، ایک دکان بن گئی دوسری دکان کی خواہش، دوسری دکان بن گئی تیسری دکان کی خواہش، تو یہ ہے، یعنی ایسے نفس سے میں پناہ چاہتا ہوں، ایسے خواہشات سے میں پناہ چاہتا ہوں جو کبھی پوری نہیں ہوتی ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں رکھی ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور دعا ہے، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ اللہ ہم سے عذاب جہنم کو ہٹا لیجئے۔ یہ 5 سے 6 دعائیں میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنائی ہے، ان دعاؤں کو یاد کر لیجئے اور تہجد کے وقت میں ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ اسی طریقے سے آپ ہر نماز کے بعد ان دعاؤں کو پڑھ سکتے ہیں، ان دعاؤں کو آپ اپنی دعاؤں میں شامل کر سکتے ہیں، ان دعاؤں کو آپ اللہ کے سامنے مانگ سکتے ہیں۔ بڑے خوبصورت الفاظ ہے اور بڑی مختصر دعائیں ہیں، لیکن بڑی جامع دعا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو تھوڑا سا تفصیل سے میں نے اس کو بتلایا ہے، ڈیٹیل کے ساتھ اگر بتلایا جائے تو پھر جو ہے کافی لمبی ویڈیو بن سکتی ہے، لیکن میں نے آپ کو ایک مختصر انداز میں ان دعاؤں کو پڑھ کر کے سنا کر کے مختصر طور پر ان کو سمجھانے کی کوشش
کوشش کی ہے اور بہت ساری ویڈیوز میں نے ان دعاؤں پر بنائی ہے اور بہت سی دعائیں میں نے بتلا دی ہے کہ تہجد کے وقت میں ہمیں کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے اور کون کون سی ایسی دعائیں ہیں کہ جن کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہماری حالت کو درست فرما دیتا ہے۔ تو ساری ویڈیوز کے اندر میں نے یہ دعائیں بتلائی ہیں قریب، تو آپ ان کو بھی دیکھیے گا اور انشاءاللہ میں ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا، ہو سکا تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔